ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو ندھال کیا تھی۔ یہ تنظیم فتح انقلابی کونسل کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ اس پر 1970 سے لے کر 1980 تک کئی حملوں کا الزام لگا۔ ابو ندھال 1974 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی یاسر عرفات کی PLO سے الگ ہونے کے بعد بنی۔ اس کا ہدف ایک ہی تھا، اسرائیل کو نقصان پہنچانا۔ پین AM فلائٹ 73 میں جو لوگ داخل ہوئے وہ جہاز کو قبرص یا پھر اسرائیل لے جانا چاہتے تھے۔ ہائی جیکرز کا مطالبہ تھا کہ قبرص اور اسرائیل میں قید 1500 فلسطینی افراد کو رہا کیا جائے۔ اردن کے 41 سالہ زید حسن عبداللطیف صفرانی اس ساری کارروائی کو لیڈ کر رہے تھے۔ طیارے کی ایک میزبان نے تھوڑا ہوشیاری سے کام لیا۔ وہ ہائی جیکروں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس نے ہائی جیک کوڈ کاکپٹ کے عملے تک پہنچا دیا تاکہ کاکپٹ خالی ہو جائے۔ بس ہائی جیکرز کے لیے یہاں گیم پلٹنے والی تھی۔ پائلٹس انیشیا ریل اسکیپ ڈیوائس کے ذریعے جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ڈیوائس کو اوور ہیڈ ایمرجنسی ہیچ بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے دیکھ کر مصطفیٰ رافد پریشان ہو گئے تھے، اور جس آف وائٹ سوزوکی ہائی روف کا ذکر انہوں نے کیا وہ بھی انہی ہائی جیکرز کی تھی۔ اس سچویشن کو دیکھ کر مصطفیٰ گھبرا رہے تھے اور اب وہ جہاز کے سٹیپس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسٹیپ تقریباً میں اس کی ڈور کے سامنے کھڑا تھا، نیچے گراؤنڈ کے اوپر، تو اوپر ایک ہائی جیکر نمودار ہوا۔ اس نے ASF کی یونیفارم پہنا ہوا تھا، فیئر کمپلیکشن تھا، 30 سال سے کم اس کی عمر ہوگی، ایتھلیٹک بلڈ تھا، اور اس نے مجھے بڑا فرینٹک انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے ایک آدمی غصے میں بھی ہو، فرینٹک بھی ہو، پریشان ہو۔ میں بھی اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ سیکنڈ ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا، اس کے بعد وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ تو میں بھی اپنی گاڑی کی طرف پلٹا۔ جب میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو میں نے وہ ہائی روف جو آف وائٹ کلر کی تھی اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے فلور کے اوپر کچھ ہینڈ گرینیڈز رکھے ہوئے تھے، کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے، 2 سائزز میں تھے۔ یہاں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آئی ایم ایٹ اے رانگ پلیس ایٹ اے رانگ ٹائم۔ میں فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایئرپورٹ کے ڈرائیونگ رولز کو وائلیٹ کرتا ہوا میں جتنی دیر تک جہاز کے نیچے گاڑی چلاتا رہا، چلا کے اور پھر میں نے لیفٹ ٹرن لیا اور جہاں سے جہاز کا ٹیکسی وے ہوتا ہے وہاں میں نے گاڑی ابھی چلانی شروع کر دی۔ راستے میں ایک ٹریکٹر کھڑا تھا جو ایئرپورٹ کا ٹریکٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر میں نے جا کے ذرا سا دیکھا تو اس کے اوپر بہت سارا بلڈ لگا ہوا تھا اور ابھی ٹپک بھی رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ وہاں میں نے ذرا گاڑی سلو کی اور پھر میں اپنے آفس جس کو ہم GOC کہتے ہیں، گراؤنڈ آپریشن کنٹرول، وہاں چلا گیا۔ وہاں گیا تو ہمارے انچارج اس وقت شکیل صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے اور تھوڑے ٹینس بھی محسوس ہو رہے تھے مجھے۔ تو میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا کہ سر یہ پین ایم پر کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے میرے کان میں آ کر کہا کہ ہائی جیک ہو گیا ہے۔ Pan Am Pakistan hijacking Flight 73, Karachi. اب خبر پھیل چکی تھی۔ یہ خبر پھیلنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ زاہد حسین صاحب نے اپنی کھینچی گئی تصاویر کیسے بھیجی یہ ضرور سنیے۔ میں وہاں سے ویسپا اٹھائی میں نے اور میں نکل گیا وہاں سے۔ پھر یہ میں نے پروسیس کیا ڈان میں، اس کے بعد پھر میں نے یہ جہاز کی تصویر جو ہے بریکنگ بھیجی، ہانگ کانگ میں تھا رائٹرز کا۔ اچھا اس وقت لک تھی میرے ساتھ، لک یہ تھی کہ پہلے ہم بیچتے تھے TNT کے ذریعے سے اسٹیکر سے، کچھ واقعہ ہوا کوئی ایک آدھ تصویر بنتی تھی، فوٹو ٹرانسمیٹر نہیں تھا میرے پاس، لیکن خوش قسمتی سے ہمارا ایک تھا اسٹافر آرتھر چانگ، وہ افغانستان گیا ہوا تھا، واپسی میں ہانگ کانگ کی اس کی فلائٹ تھی کراچی سے، تو وہ ہمارے پاس 2 دن رہا۔ یہاں ہو رہے تھے فسادات MKM کے حوالے سے، تو روز میں کچھ نہ کچھ بھیج رہا تھا۔ تو وہاں جو فوٹو ایڈیٹر تھا ہمارا گیری کیمپر، اس نے چانگ کو کہا کہ تم یہ ٹرانسمیٹر کراچی چھوڑ دو، کیونکہ یہ تصویر ہے، یہ اسٹوریز یہاں سے بھی اب آ رہی ہے، یہاں ہے نہیں کچھ بھی، نہ اسلام آباد میں تھا نہ کراچی میں تھا۔ وہ چھوڑ گیا تھا، وہ اس پہ تو پھر موجے ہو گئی نا میری۔ میں نے 3-4 تصویریں پرنٹ بنائے اور پھر میں رائٹر کے دفتر گیا، وہاں پھر میں نے وہ ٹرانسمٹ کی، ٹیلیکس سے میسج کرتے تھے، کال آ جاتی تھی، اس پہ پھر آپ لگا دیتے تھے، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر جو تھی 8 منٹ لیتی تھی، اور کلر جو تھی وہ پھر ضرب 24 منٹ ہو لیتی تھی، بیچ میں 1 منٹ کا وقفہ، آدھا گھنٹہ لگتا تھا، اور اگر لائن کٹ گئی دوبارہ ہوئی۔ تو میں نے دے دی۔ اب وہ
ٹہل گئی اتنی دیر، اس کے بعد میں پھر چلا گیا ایئرپورٹ.